تو بھائی دیکھیے اللہ کا واسطہ، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں کہ ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں. ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنی ہے. عورت ایک پراپرٹی نہیں ہے کہ جو جس چاہے خرید لے اور استعمال کر کے اس کو پھینک دے. گرل فرینڈ کا مطلب عورت کی توہین ہے، عورت کی اکرام اور عورت کی عزت اس میں قطعاً نہیں ہے. یہ ہماری عورتوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہم پہ پابندیاں لگا کے ہمیں نقصان پہنچایا. خدا کی قسم، اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دے کے، مردوں سے دوستیوں کو حرام قرار دے کر اسلام نے آپ کا تحفظ کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ مرد اگر کسی مخلوط ماحول میں جاتا ہے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں اور مرد کو عورتیں بے شمار دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، تو مزے تو اس میں مرد کے ہیں، عورت کے کم ہیں، مردوں کے مزے زیادہ ہیں اس میں. اور اگر عورت کو پردے کا پابند بنا دیا جائے تو مرد کو دیکھنے کے لیے عورت نہیں ملے گی، وہ مجبور ہوگا اپنی بیوی کو عزت دینے پر. تو وہ جو اس کے گھر میں ایگریمنٹ کر کے نکاح کر کے آئی ہے وہ اس قابل ہے کہ مرد کی ساری توجہ صرف اور صرف اس کی طرف ہو. لیکن جو ویلنٹائن ڈے والے لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ مرد کی توجہ اپنی اس بیوی سے ہٹا کر دوسری عورتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. کنوارے لڑکے جن کی شادی نہیں ہے ان کو شادی کو ڈیلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے عورت کا حصول ایک آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو ہم کیوں نکاح کے بکھیڑوں میں پڑیں. دیکھیے، نکاح میں جب کوئی مرد عورت کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر آتی ہیں. رشتہ دار بن جاتے ہیں، لڑکی کے بھائی اس کے سالے بن جاتے ہیں، لڑکی کا والد اس کا سسر بن جاتا ہے، لڑکی کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے، اور پورا ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے. تو بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں. وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، استعمال سے پہلے بہت اچھی اور استعمال کے بعد آپ دیکھیں ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی عورت کا معاشرے میں تباہی والا حال ہونے والا ہے کہ جب تک اس کے حسن سے مرد فائدہ اٹھاتا رہے، جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئی اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کا واسطہ آپ کو یقین نہ آئے تو جائیں آپ ان معاشروں میں جا کے دیکھیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں. وہاں جوان عورت کے مزے ہیں، ہر مرد اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے گا. لیکن جب اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاشرے کا عضو معطل بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹیشو پیپر استعمال کے بعد آپ جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں وہ حال ہوتا ہے. ہماری خواتین کو کیا ہو گیا، وہ بھی اس کلچر پہ خوش ہیں. اس کلچر میں آپ کی تباہی ہے خدا کی قسم. نکاح میں جب آپ کسی عورت کو بیوی بنا کے لاتے ہیں، جیسے جیسے بیوی کی عمر بڑھتی ہے آپ کے گھر میں اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بہن ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بوڑھی ہوگی اس کی معاشرے میں قدر بڑھے گی. لیکن جو گرل فرینڈ والا کلچر ہے اس میں جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھے گی وہ تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہوگی، اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اللہ کا واسطہ آپ بتاؤ، کیا وہ نظام پاکیزگی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے، جس میں جلدی نکاح کی ترغیب ہے، جس میں عورت کا تحفظ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ گدے گھوڑوں والا نظام جب چاہو جس عورت سے چاہے دوستی لگا لو اور ڈیٹیں مارنا شروع کر دو، اور اب تو زنا بھی شروع ہو گیا ہے، یہ والا کلچر اچھا ہے؟ تو کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، انگریزوں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے، آسمانی تعلیمات نہیں، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، تھی انہوں نے تحریف کر دی، اور سکھوں کے پاس نہیں ہے، ہوں گی انہوں نے اس میں ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا صحیح ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا بیائی نہیں اسی طرح سے آج محفوظ ہے. پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے. اس قرآن میں اللہ کی آیات پکار کے کہہ رہی ہیں انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دو. جو لڑکا کنوارا گھوم رہا ہے اس کی شادی کراؤ کسی لڑکی کے ساتھ، جو لڑکی کنواری گھوم رہی ہے اس کی کسی مرد سے نکاح کراؤ، لڑکے سے نکاح کراؤ اس کا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے، پیسے نہیں ہیں، پرواہ مت کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. گرل فرینڈ رکھنے میں آپ کے پیسے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، بیوی رکھنے میں لگتا یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، مگر چونکہ اللہ کے حکم پہ آپ کر رہے ہیں یہ کام، اللہ کہہ رہے ہیں پیسے میں برکت دوں گا. آپ دیکھ لو کنواروں کی حالتیں دیکھ لیں آپ جا کے، جو دوستیاں لگاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پیسے برباد کرتے ہیں. نکاح کرنے والوں کے چہروں پر ہمیشہ رونق ہوتی ہے، گھر بساتے ہیں، ان کو حلال اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے. تو اللہ کا واسطہ آپ اپنے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں. جلدی شادی کو برا مت سمجھیں.